اچھا ٹانگیں بھی کمزور ہیں نا. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اچھا اچھا. ہاں یہ نانی اماں ہیں اس کی بچے کی، اور اس کی جو امی ہے وہ بیوہ ہیں. یہ یتیم بچہ ہے. اور اچھا اس کی بہن بھی ہے. اور اب اس کی امی کہاں گئی ہوئی ہے؟ اچھا کماد لگانے، شوگر کین لگانے گئی ہیں وہ، مطلب دہاڑی پہ نا. آپ مما کے لیے دعا مانگتے ہو اپنی ماں کے لیے؟ ہائے ہائے بس. اچھا اچھا. تو یہ یتیم بچہ ہے، اس کی ایک بہن بھی ہے، اور ماں محنت مزدوری کرتی ہے، تو وہ بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کیجئے. ان کو ہم نے نلکا لگوا کے دیا ہے، تو میں یہاں پہ آئی ہوں. انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی تھی، کافی سفر ہے، تو انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ ہمارے گھر میں دیکھیں پانی کی ضرورت ہے. ابھی میں جیسے آئی ہوں تو اب مجھے اس بچے کا پتہ چلا. السلام علیکم میرے سب بہن بھائیوں کو. آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور ڈھیروں ڈھیر آپ لوگوں کے لیے دعائیں، جو کہ اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان لوگوں کا دل سے شکریہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی توفیق دے کے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وائی ٹی پہ کافی مسئلہ خراب ہے، کیونکہ ہمارے انٹرنیٹ آف تھا اور پنجاب کے کافی حالات خراب تھے، سب کے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے میرا ولاگ بھی نہیں آیا، اور جو میں نے ولاگ پہلے کا بنایا ہوا تھا، جو کہ ہم نے نلکے لگوائے یا کسی کی ہیلپ کی، وہ میں نے اپلوڈ کر دیا. تو ابھی میں نے سنا ہے کہ سلمیٰ اور ستارہ کی صلح ہو رہی ہے، ان کی والدہ کروا رہی ہے، وہ ایک ہی گھر میں نظر آئیں گی. تو یہ سب جھوٹ ہے، ان کی امی بالکل ایسا نہیں کریں گی. مجھے یقین ہے آنٹی پر. دیکھیں آنٹی بہت دکھی ہے، وہ پریشان ہے، مطلب اسے پتہ ہے کہ میرے بچے الگ ہو گئے ہیں. میں یہ دونوں مطلب کہ بہنوں کا ایک اس طرح سے پیار تھا، جو بھی ان کے مسئلے ہوئے ہیں. اور آنٹی یہ بھی جانتی ہیں کہ جو ستارہ پر الزام لگائے گئے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ان میں جھوٹ ہے، کہ اب تو لوگ خود اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کروایا تھا اور ہمیں معاف کیا جائے. زندگی داؤ پر لگ چکی تھی ستارہ کی، ٹھیک ہے نا. ستارہ جو ہے وہ مرنے جا رہی تھی، خودکشی کرنے جا رہی تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے مصطفیٰ نے دیکھ لیا اور ساجد بھائی نے اس کی جان بچائی، ٹھیک ہے نا. اور اس نے اپنے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. وہ دن ابھی کوئی عرصہ تو نہیں گزرا، ہمیں ابھی یاد ہیں، کل کی طرح یاد ہیں. تو میں یہی بولوں گی کہ ستارہ کبھی بھی صلح نہ کرے اپنی بہن سے. بہنیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے، بہنیں ہوتی ہیں چھوٹی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے. تو جو بہنیں اگر وہ آپ کے لیے ڈائن بن جائیں اور آپ کی زندگی برباد کرنے پہ تول جائیں، تو چاہیے کہ ان سے دور رہیں، تو وہ بہتر ہی ہے، کیونکہ پھر وہ کبھی بھی آپ پہ وار کر سکتے ہیں. ستارہ پر اتنے گندے الزام لگائے گئے کہ پوری وائی ٹی پہ اس کو بدنام کر کے رکھ دیا گیا کہ ستارہ اتنی گندی ہے، اس کی فلاں بات، اس کی فلاں بات. بس سوچنے بیٹھے نا پھر سے دماغ گھوم جاتا ہے، دل کو کچھ ہو جاتا ہے کہ اتنے الزامات، اور اتنے الزامات لگنے کے باوجود بھی ستارہ نے صبر کیا. اس نے صبر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کے آگے اپنی مطلب کہ جو بھی اس کی دل کی باتیں تھیں سب اس نے اللہ کو شیئر کی. اور اللہ آج سب کو دکھا رہا ہے کہ ستارہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج یہ صلح صفائیاں، یہ گہما گہمی، آنا جانا، اب یہ نہیں ہو سکتا. اور مجھے یقین ہے ستارہ بالکل ایسے نہیں کرے گی. اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں زہر گھولنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی پھر بدل سکتے ہیں. اگر میری بات کسی کو بری بھی لگے تو مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، نہ میرا کسی سے لینا دینا ہے. میں یہی کہوں گی کہ ستارہ جو ہے جیسے رہ رہی ہے اکیلی، اپنی لائف میں خوش ہے، اور ساجد بھائی کو چاہیے بس اس کا ہی خیال رکھیں، اس کو خوش رکھیں، اپنے بچوں میں خوش رہیں. بس وہ اپنا ہی خیال رکھے اور اپنی ولاگنگ جاری رکھے. کسی کے ساتھ وہ مطلب کہ یہ ملنا، صلح صفائی، یہ چیز تو بالکل ہی اپنا مطلب کہ وہ ختم کر دے. کیونکہ وہ رشتے جو اس کو آج تک رلاتے رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب ستارہ پر کوئی بات نہ ہوئی ہو. نیا دن نئی بات، نیا دن نئی بات. تو وہ باتیں ہمیں یاد آتی ہیں. ستارہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، میں دل سے اس سے پیار کرتی ہوں. اور
میں جب اسے دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں ستارہ آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ آپ پہ اتنے الزامات لگائے گئے، ہر لائیو میں ہر ولاگ میں ستارہ کا ذکر، وہ یہ ہے، اس کے بچوں تک مطلب نہیں چھوڑا گیا، بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ہماری فیملی ممبرز بھی اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے بھی گواہیاں دینا شروع کر دی کہ ستارہ کا کریکٹر شروع سے خراب تھا، وہ شروع سے غلط تھی۔ تو یہی چیزیں سن کے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اب جا کے اللہ کا شکر ہے وہ تھوڑا اپنی لائف میں خوش ہوئی ہے، اب جا کے ذرا وائی ٹی پہ خاموشی ہوئی ہے، تو یہ صلح صفائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ فلاں بیچارہ مجبور تھا، فلاں بیچارہ جو ہے وہ اس ٹائم کسی کے مطلب کہ دباؤ میں آ گیا تھا، کسی نے اس کو اکسا دیا تھا، تو یہ سب غلط ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈرامے ہیں، یہ تماشے ہیں۔ ستارہ کو اسٹرانگ بننا پڑے گا، میں یہی بولوں گی، اب وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ باقی اللہ پاک اس کی ماں کا سایہ اس پر قائم دائم رکھے، اور ایسے ہی وہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری یہی دعا ہے۔ تو میں نے یہ کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، ابھی مجھے کافی باتوں کا پتہ چلا ہے، وہ بھی وقت آنے پہ آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گی۔ تو دوسرا یہ کہوں گی کہ دلبر کے بارے میں جو بندی بول رہی ہے نا کہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بالکل گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ دلبر اپنی وائف کا بہت خیال رکھتا ہے، اور دلبر کی وائف جو ہے فاطمہ بہت اچھی ہے، بابر کی بیوی بھی بہت اچھی ہے، اور دونوں اپنی بیویوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر کیسے چلایا ہے، اور وہ دونوں بہنیں مل کے رہتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بہنوں نے ہی گھر چلانا ہے، ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو ان کو دیکھوں نا جب مجھے اپنے بھائی یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی بھی ایسے کبھی کہاں اب جا کے انہوں نے شاپ پر محنت کی ہے، اب انہوں نے مطلب کوشش کی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا شاپ کا کام جو ہے اچھا چل رہا ہے۔ تو اس لیے شہزاد بھائی اپنا ولاگ بھی نہیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹائم تو ملتا نہیں ہے سسٹر، بس میرا یہاں دکان سے جب گھر چل رہا ہے تو بس مجھے اور کیا چاہیے، ڈیلی ریئیکشن دیں، لوگوں کو بولیں، پھر کوئی ٹرسٹ کرے نہ کرے، تو ان چیزوں سے میں تنگ ہوں۔ اس طرح کے کامنٹ آتے ہیں کہ دل کو کچھ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس نے نا اپنا وہ فیصلہ کیا، بند کر دیا۔ باقی میں یہی بولوں گی کہ ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی، نہ ہی وہ کسی سے صلح کرے گی، یہ افواہ ہے، یہ وائی ٹی پہ بیٹھے بیٹھے ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اور آج ہم نے مسجد کی کھڑکیاں اور دروازہ لینا ہے، دوسرا اینٹیں لینی ہیں، کچھ یتیم بچیاں ہیں وہ جو کہ اپنے گھر کو مطلب کہ ان کے گھر میں کچن نہیں ہے، دھوپ میں کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے، تو ان کی اینٹیں لینی ہیں، ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی کاموں میں مصروف رکھے، اور خدمت خلق کے لیے اللہ نے چنا ہے تو اس کام میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔